وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، میرے والد احترام اور احترام، اللہ رب العالمین کا اللہ احسان ہوا، کرم ہوا، انعام ہوا، فضل ہوا کہ خلاق اعظم نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت نصیب کی۔ ہم سب کے سب پیدا کیے ہوئے مخلوق، ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا وجود خود سے نہیں آیا، بلکہ کسی نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ ہم اپنے مرضی سے نہ انسان پیدا ہوئے ہیں اور نہ انسانوں میں خود مرد پیدا ہوئے ہیں، اور نہ ہی اپنے مرضی سے ہم عورتیں پیدا ہوئے۔ ہم سب کے سب اپنے تخلیق میں، اپنے پیدا ہونے میں اور دنیا کے اندر آنے میں، دنیا کے اندر بس جانے میں اور دنیا سے فائدہ اٹھانے میں اور دنیا سے نقصان لینے میں ہم سب کے سب کسی ایک ذات کے محتاج ہیں۔ میں اپنے ہر چیز میں جکڑا ہوا ہوں، زنجیروں سے بندھا ہوں، پابند ہوں، اور جس ذات کا میں پابند ہوں وہ آزاد ہے، وہ ہر چیز سے بالا ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، اور وہ ایسا ذات ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو، چاہے ہمیں نظر آئے یا نظر نہیں آئے، ان سب کو پیدا کیا اور ان میں سے کسی ایک کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا نظام، کائنات کی چلت پھرت، کائنات میں دن رات، کائنات میں چاند ستارے، سورج، سیارے، یہ سارے کے سارے اس کے امر کے محتاج ہیں، اور ان سب کو پیدا کرنے میں 6 دن لگے۔ فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر اس نے تمام کے تمام نظام کو بنایا، انسانوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، جنات کا نظام اور زمینوں کا نظام، زمینوں کے اندر پھر پھل، میوے، سبزیاں، باغات، فروٹ اور جتنے بھی زمین سے نکلنے والی چیزیں سب، اور آسمان سے برسنے والی چیزیں، آسمان میں رہنے والی چیزیں، زمین آسمان کے درمیانی جتنے چیزیں۔ تفسیروں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کا نظام، زمین اور آسمان کے درمیان کا نظام اور آسمان کا نظام 2 دن سب میں اللہ تعالیٰ نے لگایا، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے سارا نظام کھول دیا۔ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا وہ واحد ذات ہے، اکیلے ذات ہے، اور وہ جو جب چاہے جہاں چاہے پیدا کر سکتے، وہ کسی کے باتوں کا، کسی کے قانون کا، کسی کے امر کا اور کسی شخصیت سے، کسی بڑے چیز سے متاثر نہیں۔ میرا اور آپ کا خالق بھی وہی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اب جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے، کیوں بھیجا؟ یا میں دنیا کے اندر کیوں آیا؟ میں لگا ہوں اپنے کھانے پینے میں، کمانے میں اور عارضی خوشی میں، عارضی غموں میں، ان تمام چیزوں کو اگر مجھے کوئی کرسی مل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں بس یہی ہے سب کچھ۔ اگر 2-4 آدمی میری عزت کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہی ہے سب کچھ۔ اگر 2-4 پیسے میری تنخواہ مقرر ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی ہے سب کچھ۔ اگر میں غیر شادی شدہ ہوں، شادی کر کے میں سمجھتا ہوں یہی ہے سب کچھ۔ میں بے اولاد تھا، مجھے اولاد مل گئی، میں سمجھتا ہوں یہی ہے سب کچھ۔ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جس چیز کو میں نے سب کچھ سمجھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم نے یا میں نے سب کچھ سمجھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس ذات نے مجھے پیدا کیا اسی ذات نے مجھے جھنجھوڑا، اسی نے مجھے ہلایا اور اسی نے مجھے سمجھایا۔
افحسبتم انما خلقناکم عبث، تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تم نے کیا سوچا اپنے ذہن میں؟ افحسبتم، تم نے کیا گمان کیا اپنے دماغ کے اندر؟ دولت، پیسہ، شہرت، اولاد، شادی، دکان، کرسی، عزت، یہی سب کچھ ہے، یہ تو سارا کا سارا امتحان ہے، یہ تو سارا کا سارا کھیل ہے، اس میں جو اللہ کا جلال ہے، افحسبتم، اس میں جو اللہ کا غصہ ہے، افحسبتم، اس میں جو اللہ کا ڈانٹ ہے، افحسبتم، اس میں جو اللہ کا پیار ہے، افحسبتم، اس کے پیار میں بھی رحمت، اس کے غصے میں بھی رحمت ہے، انما خلقناکم، اس بات کو ہم نے تسلیم کیا تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہی ذات ہے، وہ ایسی ذات کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ہم مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، اہل کلمہ والوں کے یہی ایمان عقیدہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہی ذات ہے، جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا امثال، اس کا ٹکر، اس کے برابری کا کوئی نہیں ہے، وہ ذات ایسا ہے کہ اس کے برابر کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ذات معبود ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اس کا علم، اس کے کمالات، جمالات سب کچھ اعلیٰ، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب جب یہ بات تسلیم کر لیا ہم نے، اس بات کو ہم نے مان لیا اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ذات ہم سے کہہ رہا ہے افحسبتم، کیا تم نے یہی گمان کر رکھا ہے انما خلقناکم، کہ تم سب کو میں نے پیدا کیا، عبثاً، فضول پیدا کیا تم، ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا، کیا میں نے تجھے اس لیے عزت دیا تھا، کیا میں نے تجھے اس لیے شہرت دیا تھا، کیا میں نے تجھے اس لیے تنخواہ دیا تھا، پیسہ دیا تھا، شادی کرایا تھا، بچے دیے تھے کہ تو آج میرے احکامات کو ذبح کرے، میرے نبی کے طریقوں کو ذبح کرے، میرے مقابلے میں آ جائے، میرا نافرمانی کرے؟ ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب، تو پھر اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ جب فضول پیدا نہیں کیا تو ہی فرما رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم، کہ میں نے تم سب کو فضول پیدا نہیں کیا، کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، جس چیز میں تم لگے ہو اس چیز کے لیے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر ربا کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ پھر میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں دنیا میں جی رہا ہوں تو کیوں جی رہا ہوں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو جہاں لگا ہوا ہے اس نے اسی دائرے کو سب کچھ سمجھا ہے۔ میری مثال ایسا ہے مینڈک جیسا، میں اپنے مینڈک کنویں کے اندر جو ہوتا ہے نا، کنویں کے اندر وہ سمجھتا ہے میری دنیا یہی ہے، میرا پیرس یہی ہے، میرا امریکہ یہی ہے، میرا یورپ یہی ہے، میرا ہوائی جہاز کوئی پتہ گرتا ہے پتے کے اوپر مینڈک چڑھتا ہے، سمجھتا ہے میرا کشتی بھی یہی ہے۔ کیوں؟ وہ مینڈک غریب نے کنویں سے باہر دنیا دیکھی نہیں ہے، اس نے جو دیکھا ہے کنویں کے اندر دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے مچھلیاں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، یہی درختوں سے اگر اوپر سے کوئی ہوا نے پتہ گرایا تو وہی پتہ، اس کے علاوہ اس نے کنویں کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میری مثال اس مینڈک جیسا ہے، میں جس دائرے میں جی رہا ہوں یا جس دائرے میں رہ رہا ہوں یا جس میدان کا میں اپنے آپ کو شہ سوار سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں بس سب کچھ اسی دائرے کے اندر ہے۔ حقیقت میں یہ میرے دماغ کا کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، کم سمجھی ہے، یہ میری جہالت ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں اندھا ہو گیا ہوں، میں نے سب کچھ کنویں کو سمجھا ہے، جو ہے اس کے اندر ہے، اس کے باہر کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی سمجھا۔ میں بھی اپنے گریباں میں جان کے دیکھتا ہوں، آپ سب اپنے اپنے گریباں میں جان کے دیکھیں۔ میں مجرم ہوں تو خود کو مجرم ٹھہراؤں گا، آپ بھی اپنے گریباں میں جا کے دیکھیں، میں بھی اپنے گریباں میں جا کے دیکھوں، میں جس عمر کے دائرے میں جی رہا ہوں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں عقل آ گئی، بالغ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا جینا کس کے لیے ہوتا ہے؟
یا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اور 100% میں بھی غلط ہوں گا، شاید آپ لوگ صحیح ہوں، اللہ کرے آپ صحیح ہوں، میں تو غلط ہوں، میں خود کو، میں جس دائرے میں جی رہا ہوں میں 100% غلط ہوں۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مسجد کے اندر ہوں، اللہ کے گھر میں، کبھی کبھی خوف آتا ہے موت آ گئی، پتہ نہیں کس حالت میں موت آئے گی، مروں گا تو صحیح، جیوں گا نہیں، بھیانک ناک موت مروں گا، ایسے موت مروں گا جس میں کلمہ نصیب نہ ہو، ایسے موت مروں کتے کی موت ہو، بھئی بغیر کلمے والی موت کون سی موت ہے؟ کتے والی موت ہو گئی نا، دنیا تو ویسے میں نے تباہ کر دی، آخرت کی بھی تباہ کر دی۔ خدا کی قسم خوف آتا ہے، ویسے مست ہے اپنے جینے میں، ہر ایک جی رہے، میں بھی جی رہا ہوں، آپ بھی جی رہے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو مخاطب کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبث، کہ کیا میں نے تم سب کو فضول میں پیدا کیا؟ ربا جب فضول پیدا نہیں کیا ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کو سائڈ پہ کرو، انسانوں کو درمیان کو لاؤ۔ ہم انسان سارے کے سارے، ہم سب کو صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس میدان میں جی رہے تھے اب اس سے نکل جائیں، جو سمجھ کر جی رہے تھے اس کو چھوڑ دیں، جو کام کر کے اس سے غافل تھے، اللہ سے غافل تھے، اللہ کا دھیان نہیں تھا، اب اس کام کو چھوڑ دیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ مختصر عبادت کیا ہے؟ عبادت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تم سب کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیے۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، اس امت کو اس آیت سے جو قرآن میں نازل ہوا ہے، اس امت کے لیے نازل ہوا ہے کہ تم سب کو اور جنات کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کیا چیز ہے؟ تمام کی تمام عبادتیں عبادت کہلاتی نہیں، دنیا کے وہ تمام چیزیں جو میں سمجھ کے جی رہا ہوں یا روز مرہ جو کام میں کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق کروں، یہ عبادت۔ مشکل ہے آسان ہے؟ بتائیں، مشکل ہے آسان ہے؟ بالکل آسان۔ روزمرہ کے روزانہ کے تمام کام، جو کام ہم کر رہے ہیں یا جس میدان میں ہم جی رہے ہیں یا جہاں کا ہم اپنے آپ کو شہسوار سمجھ رہے ہیں، تجارت کا، زراعت کا، دفتر کا، کرسی کا، پیسے کا، عہدے کا، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، گھر کا، گھر کے اندر کا، گھر کے باہر کا، بازار کا، گلی کا، کوچے کا، یہ تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے سنت کے مطابق کریں، یہ عبادت ہے۔ بھائی اس کا فائدہ یہ، آپ جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو۔ آپ جو بھی کام کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق جائز کام، نبی کے طریقے کے مطابق جائز کام۔ اب اس کام میں، کام آپ کا اپنا ذاتی کام ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے پیسہ کما رہے ہیں، زمینداری کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، دفتر سنبھال رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو مد نظر رکھیں گے، یہ آپ کے لیے عبادت بن گئی۔ اب اس عبادت میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اب آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے ہر کام کو، اللہ کے ہر حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق گزارا اور اس پر عمل کیا۔
اللہ نے چاروں عناصر کو اور پوری دنیا کو اللہ نے صحابہ کرام کے قدموں میں ڈال دیا. سب کچھ صحابہ کرام کے لیے مسخر ہو گیا، صحابہ کرام کے تابع ہو گئے، یہاں تک کہ جنگلوں کے اندر درندے بھی صحابہ کرام کے تابع ہوتے. آج اگر میں بھی اور آپ بھی اپنے ہر کام کے اندر اللہ کی رضا کو ڈھونڈیں گے اور نبی کی سنت کو شامل کریں گے، میرا اور آپ کا جینا پھر عبث نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا جینا فضول نہیں ہوگا، پھر میرا اور آپ کا جینا اللہ کی چاہت کے مطابق جینا ہوگا. اور یہ ایک مزاج ہے، یہ ایک طریقہ ہے. اس مزاج کو اپنانے کے لیے کہ میرے ہر کام میں اللہ کی رضا آ جائے اور نبی کا سنت طریقہ آ جائے، یہ ایک مزاج ہے. اور یہ اس مزاج کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لگانا پڑتا ہے. تین چیزیں لگائیں گے یہ مزاج ہمارا بن جائے گا. کیا کیا؟ جان، مال اور وقت. جب یہ تین چیزیں لگائیں گے اللہ کے راستے میں جائیں گے، جیسے ہی اللہ کے راستے میں جائے گا اس کا مزاج دین والا مزاج بنے گا، اس کا سوچ دین والا سوچ بنے گا. پھر انشاءاللہ تو سب کریں کوشش. بھائی اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.